ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیموں کے لیے چھتری تنظیم بن رہی ہے۔ ٹھوس شواہد ہیں، کابل حکام حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ افغان عبوری حکومت خطے کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ ٹی ٹی پی افغانستان میں سرگرم سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی سرحدی محفوظ پناہ گاہوں سے پاکستان پر حملے کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے حملوں کے نتیجے میں سینکڑوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جبکہ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ بھی پاک چین اقتصادی تعاون کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور شواہد ہیں کہ کابل حکام ان حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گرد خطرات کو ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ منیر اکرم نے یو این سیکریٹری جنرل کی رپورٹ میں دہشت گردی کے تذکرے کے فقدان پر شدید حیرت اور مایوسی کا اظہار کیا۔ منیر اکرم نے کہا کہ افغان میں موجود 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں خطے اور دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ میں مناسب لائحہ عمل تشکیل دینے کے لیے مشاورت کا آغاز کرے گا۔ منیر اکرم نے سلامتی کونسل کو پاک افغان سرحد سے داعش دہشت گرد محمد شریف اللہ کی گرفتاری سے بھی آگاہ کیا۔ کراچی سے راولپنڈی جانے والی تیزگام ایکسپریس روہری اسٹیشن پر حادثے کا شکار ہو گئی۔ ریلوے ذرائع کے مطابق مسافر ٹرین کی ایک بوگی روہری اسٹیشن پر ٹریک سے اتر گئی۔ حادثے کے بعد اب ٹریک بلاک ہو گیا اور پٹری کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ حادثے کے باعث ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنز پر روک لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے وزیر اعظم سے اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم کو مختلف مسائل اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم کے سامنے متنازع کینالوں سے متعلق اپنے اعتراضات پیش کیے اور ضلع کرم میں امن و امان کی خراب صورتحال پر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ وفد نے بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی داد رسی نہ ہونے پر بھی شکوہ کیا اور اس معاملے پر فوری کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے وفد کو یقین دلایا کہ ان کے تمام تحفظات کو جلد حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق، صوبوں اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہے تاکہ ملک کی بہتر مستقبل کے لیے ایک مضبوط اور ہم آہنگ حکومتی نظام قائم کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ملک کا معاشی استحکام اور ترقی صرف تمام جماعتوں کے مشترکہ کوششوں سے ممکن ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی حسن اقبال کا کہنا ہے کہ سندھ کا پانی کم کرنے کی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ مین اسٹریم سے باہر ناکام سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس معاملے کو ہوا دے رہے ہیں۔ مجموعی طور پر پانی کی کمی کا اثر تمام صوبوں پر پڑ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اس لیے یہ مسئلہ اٹھا رہی ہے کہ اس کے صوبے میں اس مسئلے کو بیجا اٹھایا جا رہا ہے۔ حسن اقبال کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ سندھ کے مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ حسن اقبال نے مزید کہا کہ پاکستان کے حوالے سے منفی رپورٹس کے پیچھے پی ٹی آئی کی ایک گہری اور منظم مہم ہے۔ دہشت گردی کی واپسی بھی پی ٹی آئی کا تحفہ ہے جو ٹی ٹی پی کو واپس لے کر آئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ بغیر آئینی اختیارات کے انہوں نے 50,000 سے زائد بچوں کو آئی ٹی تعلیم دلوائی، جن میں سے کئی بچے اب لاکھوں روپے مہینہ کما رہے ہیں۔ گورنر کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ بغیر اختیار کے آئی ٹی کورسز، راشن بیگز، موٹر سائیکلیں اور دیگر چیزیں فراہم کر رہے ہیں۔ اگر بغیر اختیار والے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اختیار ہوگا تو کتنا کام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب مسائل پر بات کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں یہ گورنر کا اختیار نہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ وہ جب تک اس منصب پر ہیں یہ گورنر ہاؤس عوام کا ہے۔ ترجمان گورنر ہاؤس کے مطابق افطار میں قرآن-اندازی کے موقع پر لوگوں کو پلاٹ، عمرے کے ٹکٹ اور نقد عیدی دی گئی۔ شام نے سینکڑوں ہلاکتوں کے بعد معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کے خلاف فوجی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق شامی وزارت دفاع نے معزول صدر بشار الاسد کی ملیشیا کے خلاف آپریشن مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ ترجمان کا کہنا تھا اہم سرکاری تنصیبات، عمارتوں اور مرکزی شاہراہوں کو باغیوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عبوری صدر احمد الشرع، جن کی تنظیم نے 8 دسمبر کو اسد کا تختہ الٹنے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا،
انہوں نے کہا کہ ملک کو دوبارہ خانہ جنگی کی طرف دھکیلا نہیں جائے گا۔ شام میں سیکیورٹی فورسز اور سابق صدر بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان جھڑپوں میں پچھلے 4 روز کے دوران 1300 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ جمعرات کے روز یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب معزول صدر بشار الاسد کے حامی مسلح افراد نے شام کی سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر دیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایہ ناز آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی نے ٹیم میں شاداب خان کی واپسی پر سوال اٹھا دیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شاہد آفریدی نے کہا کہ لڑکے ٹیم میں کیسے واپس آتے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں۔ شاداب خان نے ڈومیسٹک کرکٹ میں کون سی پرفارمنس دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرٹ کے اوپر جب فیصلے نہیں ہوں گے تو چیزیں ایسے ہی چلیں گی۔ آج جو لڑکے T20 سے باہر ہیں وہ کل واپس آ جائیں گے۔ سابق کپتان نے مزید کہا کہ چیمپئنز ٹرافی فائنل تقریب میں PCB کا نمائندہ نہ بلانا بڑا سوال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سارا وقت تیاری کرتے ہیں اور آخر میں سرجری کرتے ہیں۔ ہماری کرکٹر کافی عرصے سے ICU میں ہے، جیسے ہی نیا چیئرمین آتا ہے وہ سب تبدیل کر دیتا ہے۔ ہم بہت تیزی سے کپتان تبدیل کرتے ہیں۔ کپتان اور کوچز کو وقت دیں، ان پر تلوار نہ لٹکائیں۔ انہوں نے کہا کہ سرجریز پلیئرز کی ہو رہی ہے، مینجمنٹ خود کو بچا رہی ہے، کوچز اپنی نوکری بچانے کے لیے کھلاڑیوں پر الزام لگاتے ہیں، جب جیتے ہیں تو کوچز کریڈٹ خود لیتے ہیں۔ سابق کپتان نے کہا کہ سلمان آغا ون ڈے کا اچھا پلیئر ہے، T20 میں اس کا اسٹرائک ریٹ کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین PCB محسن نقوی بہت مثبت آدمی ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کرکٹ کو نہیں جانتے، یہی ان کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے خلاف ہوم T20 سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز پر مشتمل سیریز 16 مارچ سے کرائسٹ چرچ میں شروع ہوگی۔ سیریز میں مائیکل بریسویل نیوزی لینڈ کی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سیریز کے لیے نیوزی لینڈ ٹیم میں چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ کے 7 کھلاڑی شامل ہیں۔ لوکی فرگوسن، ڈیون کانوائے، گلین فلپس، رچن رویندرا اور مچل سینٹنر IPL کی وجہ سے سیریز نہیں کھیلیں گے۔ کیوی اسکواڈ میں ایش سودھی اور بین سیئرز کی واپسی ہوئی ہے، جبکہ کائل جیمیسن اور ول اور رورکی ابتدائی 3 میچز میں شرکت کریں گے، جبکہ میٹ ہنری کو آخری 2 میچز کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ کیوی اسکواڈ میں کپتان مائیکل بریسویل، فین ایلن، مارک چیمین، جیکب ڈیفی، زیک فوکس میچ میں ہیں۔ میٹ ہنری، کائل جیمیسن، ڈینل مچل، جیمی نیشم، ول اور رو کی ٹیم رابنسن، بین سیئرز، ٹم سارفٹ، ایشن سودھی شامل ہیں۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ شہر قائد میں سورج آنکھیں دکھانے لگا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں منگل اور بدھ کو موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس دوران کراچی میں پارہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل اور بدھ کو دن کے اوقات میں شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چل سکتی ہیں۔ شہر میں شام میں سمندری ہوائیں بحال ہو سکتی ہیں، جبکہ 13 یا 14 مارچ سے درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے۔